الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ المائدہ ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون۔ ترجمہ: مسیح ابن مریم تو صرف خدا کے پیغمبر تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے اور ان کی والدہ مریم خدا کی ولی اور سچی فرما بردار تھیں، دونوں انسان تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر یہ دیکھو کہ یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسیح ابن مریم صرف اللہ کے رسول ہیں۔ رسول وہ ہوتا ہے جو پیغام لے کر آئے۔ اللہ کے رسول مخلوق کی طرف اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے اور ان کا بہت بڑا منصب اور عہدہ تھا جو ان کے لیے بہت بڑی فضیلت کا باعث تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام بھیجے وہ پیغام لے کر آئے اور مخلوق تک پہنچا دیے۔ ظاہر ہے پیغام بھیجنے والا اور پیغام لانے والا ایک ہی نہیں ہو سکتے۔ پیغام بھیجنے والا اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک ہے، جس کا اس نے پیغام دے کر بھیجا وہ پیغام بھیجنے والے کی خدائی میں کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ جیسے دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے اور خدا کی الوہیت میں شریک نہیں تھے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ ہر نبی اللہ کا بندہ ہے اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے بندے ہونے ہی کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ یہی بالکل الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سورہ آل عمران آیت نمبر 144 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کیا ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ پھر اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو تھیں وہ صدیقہ تھیں، گویا وہ خوب زیادہ سچی تھیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلمات اور اس کے کتابوں کی تصدیق کی۔ صدق اور تصدیق اور زہد و عبادت کی وجہ سے کوئی مرد و عورت معبود نہیں ہو جاتا، نہ کوئی شخص بغیر باپ کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے عبادت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مستحق عبادت نہیں، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام مستحق عبادت نہیں، وہ تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ معجزات کی وجہ سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں ہو سکتے اور نہ ہی رسول ہونے کی وجہ سے وہ معبود ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ان کی والدہ صدیقہ ہونے کی وجہ سے معبود نہیں ہو سکتی۔ صدیقیت کا درجہ جو ہے وہ نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ ہے اور یہ مضمون ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں۔ خواتین کو اگرچہ نبوت تو نہیں ملی لیکن انبیاء کے بعد جو دوسرا درجہ ہے اس میں بہت چوٹی کی حیثیتیں انہیں ملی ہیں۔ ہماری امت کی صدیقۃ الکبریٰ یعنی سب سے بڑی صدیقہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ صدیق اکبر کی حیثیت اس امت میں حضرت ابو بکر کو ملی ہے اور خواتین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی صدیقہ ہیں، اسی طرح سے حضرت مریم بھی صدیق ہیں۔ پھر فرمایا کہ عیسیٰ اور ان کی والدہ کھانا کھاتے تھے، مطلب یہ ہے کہ نصارہ نے جو حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ علیہم السلام کو معبود مانا، ان کی بے وقوفی اور جہالت اور ضلالت اسی سے ظاہر ہے کہ جسے اپنی زندگی برقرار رکھنے کے لیے کھانا کھانے کی ضرورت ہو اسے معبود بنا بیٹھے۔ معبود تو وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جو دوسرے کا محتاج ہو اور جسے روٹی پانی کی ضرورت ہو معبود نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ کس طرح ہم مختلف طریقوں سے سمجھاتے ہیں اور دلائل پیش کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنے عقائد شرکیہ سے باز نہیں آتے اور حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف جاتے ہیں، دلائل اور حقائق کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔